बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फाइजा में आपको खुश आमदीद। इमरान खान साहब पर तकरीबन 200 केसेस जो हैं ये फिगर मुकम्मल होने वाला है और इनमें एक बड़ी अहमियत का हामिल केस जो तोशाखाना केस है, जिसमें इमरान खान साहब कह चुके हैं कि बाकायदा प्लान बना हुआ है उनको नाअहल करने का इस केस में। उसकी समातें जो हैं हम देख रहे हैं एक साथ 3 अदालतों में चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और सेशंस कोर्ट में भी, यानी ट्रायल कोर्ट में। और इमरान खान साहब के जो वकला हैं, इनकी टीम मुख्तलिफ जगहों पे जो इमरान खान साहब को मुख्तलिफ कोर्ट्स में इस केस के हवाले से और मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से रिप्रेजेंट कर रही है। इनमें जो एक बड़ी अहम पेशरफ्त है वो ये है कि इमरान खान साहब ने, उनकी लीगल टीम ने जो है उस हुक्म के खिलाफ आज इस्तदा जो है वो की है जो इमरान खान साहब का हक दिफा जो है वो खत्म किया गया। दूसरी तरफ हमने देखा जो ख्वाजा हारिस साहब है, उन्होंने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने उन्होंने ये कहा कि इस्तदा की कि हमें जो है वो FIA की जो रिपोर्ट है जो जज हुमायूं दिलावर के फेसबुक पोस्ट के हवाले से, उस पर हम मुतमईन नहीं हैं और इस पर जो है मजीद कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है, इस पर जो 6 रुकनी लार्जर बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने बड़ी बड़े तगड़े सवालात जो हैं वो प्रोसिक्यूटर अटॉर्नी जनरल के सामने रखे हैं। और इसके अलावा आपको बताती चलूं कि जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा ही अहम स्टेटमेंट दिया हमारे सिपह सालारों के हवाले से और उन्होंने कहा कि कभी भी जाती मफाद के तहत मैं नहीं मिला। अब उनको क्यों कर जरूरत महसूस हुई ये स्टेटमेंट देने की, इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जो तोशाखाना का केस है, इसके हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि जो 3 अदालतों में यानी सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो सेशंस कोर्ट में, जो इसका ट्रायल कोर्ट में इसकी समात हो रही है, इसमें जो है स्ट्रैटेजी इमरान खान साहब की लीगल टीम ने ये बनाई थी कि वकला जो है वो डिवाइडेड होंगे और इस केस को मुख्तलिफ अदालतों में जो है वो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो तोशाखाना केस का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज फैसले महफूज हुए हैं, वो 3 नुकात पर जो है वो फैसले महफूज हुए हैं। वो कौन से 3 नुकात हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। एक तो नुक्ता ये है कि ये जुरिस्डिक्शन जो है नहीं है इस अदालत की कि वो सुने तोशाखाना का केस इमरान खान साहब का। दूसरा नुक्ता ये है कि जज हुमायूं दिलावर जो हैं वो मुतासिब हैं इमरान खान साहब को लेकर और वो उनका तासुब जो है फेसबुक पोस्ट से बड़ा आया है, इसलिए उनको हट जाना चाहिए इस केस से और कोई दूसरे जज को जो है ये केस दे देना चाहिए। तीसरा ये है कि जो हक दिफा इमरान खान साहब का जो खत्म हुआ था, उस हुक्म को जो है उसको चैलेंज किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अब इस पर फैसला जो है वो महफूज हो चुका है। अब 4 अगस्त को जो है मजीद समात तीनों अदालतों में तोशाखाना के हवाले से होगी। अब मैं आपको बताती चलूं, तोशाखाना केस में इमरान खान साहब ने एक बड़ा ही अहम जो बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था कि ये जो तोशाखाना की मेरी पूरी की पूरी जो रिकॉर्ड है ये FBR में भी दर्ज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी डिक्लेरेशन हो चुकी है, यानी उनका जो हक दिफा है कि वो अपने गवाहान पेश कर सके, अपने दलाइल मुकम्मल कर सकें, अपने केस के उनके लॉयर्स को पूरा मौका मिलना चाहिए। इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और इस पर फैसला जो है वो महफूज हुआ है। अब इन्होंने जो हमने ये भी देखा था कि आज लतीफ़ खोसा साहब से भी जो मुख्तलिफ सवालात हुए, आपको पता है कि इमरान खान साहब उनके वकला कह चुके हैं कि जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे वो तमाम तर तोशाखाना के हवाले से जो है वो तफसीलात बता सकते हैं क्योंकि वो इसके साथ डील कर रहे थे। इस पर जब आज लतीफ़ खोसा साहब से अदालत के बाहर मीडिया ने कुछ सवालात किए कि क्या अदालत उनको मदऊ कर सकती है, मतलब वो सीनियर सर्विंग आर्मी ऑफिसर हैं, तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ही इज सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिशियल। एक तरफ तो जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं उनका जो है वो सेशंस कोर्ट में जो है एक प्रेशर कायम था, उन्होंने कहा था कि 12 बजे तक जो है ये जरा मुकम्मल कर लें, आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल कर लें, वरना नहीं तो मैं 12 बजे तक यानी 3 अगस्त को 12 बजे तक मैं फैसला सुना दूंगा। इसी पॉइंट को रखा ख्वाजा हारिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उन्होंने बताया जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब उनको कि हमें जल्दी वहां भी पेश होना है क्योंकि हमें तो ये बताया जा रहा है कि फैसला आ जाएगा, वर्डिक्ट आ जाएगा अगर हम वहां पर नहीं पेश होते हैं या आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो मुकम्मल नहीं होती हैं। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनको तसल्ली भी दी, उन्होंने कहा आप हमारे मेहमान हैं और इस चीज़ का उन्होंने कॉन्फर्मेशन भी दे दी कि फैसला इस तरीके से नहीं आएगा। और यहाँ पे आपको ये भी दोबारा से याद दिलाती चलूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहले ही कह चुकी है कि जब तक कि जज के कॉन्डक्ट पर फैसला नहीं हो जाता, जज जो है वो फैसला नहीं दे सकता। FIA को जो रिपोर्ट्स भेजी गई, FIA ने कहा कि हमें तो वो पोस्ट्स नहीं मिल रही हैं फेसबुक पर जो बार बार कहा जा रहा है इमरान खान साहब की लीगल टीम की तरफ से, जिसकी तस्वीर जो है वो जज हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट में भी दिखाई गई और बाकी कोर्ट्स में भी जो है वो पेश की गई हैं।
تو ایف آئی اے نے کہا ہمیں تو وہ نہیں مل رہی، کیونکہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا کہنا ہے کہ وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہیں. یہ بڑی وائرل ہوئی پوسٹ ہم نے دیکھا، اور جو عمران خان صاحب ان کی لیگل ٹیم ہے، اب ان کا یہ کہنا ہے کہ فیس بک کو کانٹیکٹ کر کے جو ہے ان پوسٹ کو ریٹریو کیا جائے، کیونکہ ابھی حالیہ چند ہی ہفتوں کی بات ہے کہ یہ پوسٹ کا معاملہ سامنے آیا تھا. تو اگر جج ہمایوں دلاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فیس بک میرا ہے پر پوسٹس میری نہیں ہے، تو یہ معمہ حل ہونا چاہیے کہ آخرکار پوسٹ جو ہیں وہ کس نے کی جو اتنی تضحیک آمیز اور عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو ہیں وہ پوسٹس ہیں. اور اگر کسی جج کے حوالے سے یہ شک اور شبہ آ گیا ہے کہ وہ پسند نہیں کرتے عمران خان صاحب کو، یا بحیثیت شخصیت ان کو کوئی پرابلم ہے ان سے، تو ظاہر ہے پھر ان کے فیصلے میں یہ چیز ضرور جھلکے گی. تو یہ جو ہے یہ معاملہ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں ایف آئی اے کی اس رپورٹ سے، اور اس کی مزید جو ہے وہ چھان بین ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے یہ بھی اپنا شکوہ کیا کہ ہمیں وٹنسز جو ہیں، گواہان جو ہیں وہ پیش کرنے کی اجازت صحیح طریقے سے نہیں ملی ہے، اور یہ ہمارے ساتھ کیس میں جو ہے یہ زیادتی ہے. اور اب جو مزید سماعتیں ہوں گی سپریم کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سیشنز کورٹ میں متوقع ہے 4 اگست کو. اس پر ہم دیکھیں گے کس قسم کی جو ہے وہ پیش رفت ہوتی ہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے توشہ خانہ کے حوالے سے انہوں نے ایک تفصیلی ایڈریس بھی کیا، اور انہوں نے ایک تفصیل سامنے رکھ دی تھی کہ جب میں زیر حراست تھا تو مجھے بتایا گیا تھا، جب مجھے ابڈاک کیا، اریسٹ کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ فرد جرم جو ہے آپ پہ عائد ہو چکی ہے، اور 11 مئی کو ہی میری لیگل ٹیم نے جو ہے اس پر اعتراض اٹھا دیا تھا کہ ان جج ہمایوں دلاور کو ریکیوز کر لینا چاہیے، لیکن ابھی تک انہوں نے ریکیوز نہیں کیا. اور عمران خان صاحب کا میرے خیال سے یہاں پر کہنا غلط نہیں ہے کہ مجھے پورا موقع دینا چاہیے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے. صرف 2 ججز کے اوپر میں نے ریکوزل کا کہا ہوا ہے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دوسرے یہ جسٹس دلاور. یہ میرا رائٹ ہے کہ اگر میں سمجھ رہا ہوں مجھے انصاف نہیں مل رہا تو میرا یہ حق ہے کہ میں ان کو ریکیوز کرواؤں، ان کو کہوں کہ کسی اور کو بھیج دیں. سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرو، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ تب تک انہوں نے جسٹس دلاور نے فیصلہ نہیں کرنا جب تک کہ یہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا ٹرانسفر پہ. جسٹس دلاور نے اپنی فیس بک پہ میرے اوپر ایسے ریمارکس دیے ہوئے ہیں جس سے لگتا ہے کہ وہ مجھے انصاف نہیں دے سکتے، یعنی ان کی ایک پرسنل ڈسلائک اس میں سامنے آ رہی ہے. اور ظاہر ہے ایک لیگل سسٹم جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کسی بھی فریق کو وہ اپنے دلائل اور اپنی صفائی باقاعدہ سے جو ہے وہ پیش کر سکے، ورنہ نہیں تو ظاہر ہے جسٹس جو ہے اٹ ول ناٹ بی سین ٹو بی ڈن if all the parties are not given their right to self defense. اب ہم آ جاتے ہیں جو ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اعتزاز احسن صاحب ہیں انہوں نے جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے اس کو لے کر جو ہے انہوں نے اس بل پر از خود نوٹس لینے کی جو ہے وہ استدعا کی تھی. اس پر جو ہے وہ آبزرویشنز چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ نوٹ کروائی، اور اس کے بعد سے اٹارنی جنرل صاحب نے جو ہے وہ دلائل کا آغاز کر دیا تھا. جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق مقننہ کی ثوابدید پر نہیں چھوڑے جا سکتے، اور انہوں نے کہا کہ ریاست چاہے بھی تو واپس نہیں لے سکتی. جسٹس عائشہ ملک نے مزید کہا کہ انصاف تک رسائی بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے. پھر جو جسٹس منیب اختر ہیں ان کا کہنا تھا کہ بنیادی انسانی حقوق کو قانون سازوں کی ثوابدید پر نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارلیمنٹ کچھ جرائم کو آرمی ایکٹ میں شامل کرے اور دوسری پارلیمنٹ کچھ جرائم کو نکال دے یا مزید شامل کر دے. انسانی حقوق کی ضمانت تو آئین پاکستان نے دے رکھی ہے. جسٹس عائشہ ملک نے یہ بھی کہا کہ اگر ملٹری کورٹس کورٹ آف لا نہیں تو پھر یہ بنیادی حقوق کی نفی کے برابر ہے. دوران سماعت چیف جسٹس نے یہ کہا کہ قانون اور آئین فورسز میں واضح لکھا ہے کہ قانون ان افراد سے متعلق ہے جو آرمڈ فورسز کے خلاف جنگ کرتے ہیں. اب اس پہ جو ہے اٹارنی جنرل صاحب نے عدالتی افسار پہ کہا کہ 2015 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھنا چاہوں گا، اور فیصلے میں ملٹری تنصیبات پر حملے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس پر ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ قانون میں لکھا ہے کہ کورٹ مارشل ملک کے خلاف جنگ کرنے والوں کے لیے ہے. قانون کی موجودگی کے باوجود بھی 2015 میں قانون لایا گیا. قانون کی موجودگی میں ترمیم لانا اب سمجھ سے جو ہے وہ باہر ہے. جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ اب شہریوں کے بنیادی حق کم کر رہے ہیں تو اس کا کوئی تو معیار جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ جو ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہے
یہ غیر معینہ مدت کے لیے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے. جو اہم خبر تھی وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے، ان کا ایک بیان سامنے آیا کہ سپہ سالاروں سے ملنے کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ملک کی ترقی تھا. سپہ سالاروں سے کبھی بھی ذاتی مفاد کے لیے ملاقاتیں نہیں کی ہیں. اب شہباز شریف صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دے کر خود ہی بہت سارے سوالات کو جو ہے وہ یہاں پر پیدا کر دیا ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو وزیر اعظم صاحب ایک پرائم منسٹر آفس کی ایک اپنی رسپیکٹ ہے، ہماری جو آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ ہے ان کی ایک اپنی رسپیکٹ ہے، جوڈیشری کی، ایگزیکٹو کی، پارلیمنٹ کی، سب کی ایک اپنی رسپیکٹ ہے اور سب کو ساتھ مل کر ہی چلنا چاہیے. تو یہ بات کرنا کہ میں کبھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملاقاتیں نہیں کی ہیں، یہاں پر اس پوائنٹ پر کیا ضرورت محسوس ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کو یہ بات کرنے کی، کیونکہ ظاہر عوام تو یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یہ آفیسز جو ہیں یہ ان کی بھلائی کے لیے مل کر کام کریں گے، ساتھ کام کریں گے. اور یہاں پر جو ہے وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا کہ میں جب بھی سپہ سالاروں سے ملنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ملک کی ترقی ہو. وزیر اعظم صاحب کا اس پوائنٹ پر یہ بات کرنا جو ہے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھا دیتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اب اس معاملے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو پھر ہم تھوڑا سا ایک پس منظر میں بھی آ جاتے ہیں. پس منظر یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں تو کہنے کو ایک ڈیموکریٹک پرائم منسٹر، بیکاز انہوں نے اپنے ڈیموکریٹک جو رول ہے اس کو جو ہے وہ انہوں نے انڈر کوسچن کر دیا. وہ کیسے؟ جب یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے جس کو پورے پاکستان میں جو ہے جتنے بھی سینسیبل پاکستانیز، جتنے محب وطن پاکستانیز ہیں یا کوئی بھی سینسیبل انسان جو ہے وہ کنڈیم کرے گا. وینڈلزم، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ کی کبھی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ہے اور ہم نے دیکھا پی ٹی آئی بھی کہہ چکی، عمران خان صاحب بھی کہہ چکے کہ جو بھی جلاؤ گھراؤ میں شامل تھے ان کی سزا ہونی چاہیے، لیکن صحیح لوگوں کو جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے. اس پر جو ہے وزیر اعظم صاحب کا ایک بڑا اہم بیان آیا تھا. ایز اے ڈیموکریٹک لیڈر اور جمہوری لیڈر ہونے کے تحت تو آئین اور قانون کے حوالے سے جو ہے وہ ان تمام تر لوگوں کے ٹرائلز کی بات ہونی چاہیے. تو یہ ملٹری کورٹس کی بات جو ہے کسی بھی جمہوری نظام میں جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہوگی. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نہ صرف بات کی اس کے بارے میں بلکہ انہوں نے اس پہ بڑا زور بھی دیا. تو ایک سوالیہ نشان ان کے اپنے جو جمہوری کردار پر تو ضرور اٹھتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، مزید انالیسز اور فوکس کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور فیڈ بیک بھی دیجیے. اللہ حافظ.